نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، فیضان سرکار تاج الشریعہ، فیضان سرکار قائد ملت، فیضان سرکار محدث کبیر، ضلعی مرکزی میلاد کمیٹی نظام آباد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب بھی ملتا ہو انداز جدا ہوتا ہے، جب بھی ملتا ہو انداز جدا ہوتا ہے، چاند 100 بار بھی نکلے تو نیا ہوتا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث صدق الله المولانا العظيم وصدق النبي المتين الامين الكريم وہ کوڈ والا لائیے نا حضرت۔ وصدق النبی المتین الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، خلوص و عقیدت و محبت و الفت کے ساتھ سب مل کر اپنے آقا و مولا کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ ہم اور آپ مسجد میں حاضر ہیں اور موقع، محل، مقام اور منصب کے اعتبار سے ابھی مناسب یہ سمجھ رہا ہوں کہ انتہائی سنجیدہ گفتگو آپ کی خدمت میں کچھ پیش کروں گا، جو عید میلاد النبی کے تعلق سے ہر سال کچھ نہ کچھ نئی باتیں سوشل میڈیا پر وہ لوگ پھیلاتے ہیں جن کے دل میں کہیں نہ کہیں سرکار کا بغض ضرور ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اہل باطل شیطانی دلیلیں ایک یا دو جملوں میں ایسی بیان کرتے ہیں کہ بہت سے افراد کے دل میں وہی بات بیٹھ جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پر سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عالم دین پر فرض ہے کہ اہل سنت اور مذہب اسلام کے متعلق پیدا کیے جانے والے شبہات کا جواب دے۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے تو میں ہمارے سنی بھائیوں سے، خاص طور پر نوجوانوں سے گزارش کروں گا۔ پہلے یہ گزارش میں لاسٹ میں اپنی تقریر میں دہراؤں گا، لیکن پہلے میں جو گزارش کر رہا ہوں اسی کے بعد پوری تقریر سنیں اور لاسٹ میں پھر یہی بات یاد دلاؤں گا۔ کچھ نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ لاؤ کیا بول رہا ہے سن تو لیں،
اور آج کے دور میں تقریر میں یا ان کی مسجد میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے کمرے میں، آپ کے گھر میں، آپ کے کمرے میں، آپ کے بستر پر، آپ کے ہاتھ میں اس کی تقریر موجود ہے. بد مذہب کی تقریر سننا، ان کی کتابیں پڑھنا، ان کی گفتگو سننا عام سنی مسلمانوں کو حرام ہے. اور عالم کو بھی اس وقت کہ جب وہ اپنے اندر یہ صلاحیت پائے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں میں اس کا جواب دے سکوں گا. سوشل میڈیا پر تقریریں وغیرہ سن کر دین سیکھنا یہ دینداری ہرگز نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی عالم دین مسئلہ بتاتا ہے، آپ کہتے کہ نہیں مسئلہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. حضرت مفتی اکبر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، کئی بار حضرت کے ساتھ بھی اتفاق ہوا ہوگا ایسا کہ مسئلہ بتایا تو کچھ لوگ کہتے کہ نہیں نہیں حضرت مسئلہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. کہاں آپ نے کہاں سنا؟ حضرت علامہ مفتی واٹس ایپ پر. آپ نے مسئلہ کہاں سنا؟ حضرت علامہ مفتی فیس بک صاحب سے. آپ نے مسئلہ کہاں سنا؟ حضرت علامۃ الدہر مفتی ٹیوٹر صاحب پر. تو یہ واٹس ایپ یونیورسٹی، مدرسہ فیس بک اور ٹیوٹر جامعہ، یہ وہ ہیں کہ جن سے گمراہی کے اسباب زیادہ پیدا ہوتے ہیں، ہدایت کے اسباب کم پیدا ہوتے ہیں. اگر کوئی سنی یہ سوچے کہ لاؤ سن لیتے ہیں بول کیا رہا ہے، دیکھیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، تو ان کے لیے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ بہت سوچ سمجھ کر حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی استاد ہیں، اور خواب کی تعبیر بتانے کے سلسلے میں ان کے دور میں بھی اور ان کے بعد آج تک ان سے زیادہ علم والا کوئی ظاہر نہیں ہوا. خفیہ ہوں گے، ظاہر کوئی نہیں ہوا. وہ امام ابن سیرین کے تقریباً 4000 محدثین جس کی درسگاہ سے پیدا ہوئے، اسی امام ابن سیرین سے کسی نے کہا، دو شخص آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ہم قرآن شریف کی 2 آیتیں سنا دیتے ہیں، آپ سن لیجئے. کہا نہیں میں تم سے قرآن شریف کی آیت نہیں سننا چاہتا. کہا نہیں حضرت قرآن شریف نہیں تو کم سے کم 2 حدیثیں سن لیں. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں میں تم سے حدیثیں بھی سننا نہیں چاہتا. وہ لوگ خائب و خاسر ہو کر چلے گئے. شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت سن ہی لیتے، قرآن ہی تو سنانے کی بات کر رہا تھا، سن ہی لیتے، حدیث شریف ہی تو سنانے کی بات کر رہا تھا، اور کوئی بات تو تھی نہیں. تو حضرت امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ جو آئے تھے وہ بد مذہب تھے. اس دور میں معتزلی ظاہر ہو چکے تھے، اس دور میں خارجی ظاہر ہو چکے تھے. ان خارجیوں اور معتزلیوں کے پاس بھی قرآن و حدیث کی دلیلیں اپنے عقیدے کے لیے پیش کرنے کے لیے موجود تھیں. حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو منع اس لیے کیا کہ یہ کوئی قرآن کی آیت پڑھیں اور کوئی شبہ میرے دل میں کہیں نہ بیٹھ جائے. آیت کریمہ پڑھیں، حدیث شریف پڑھیں اور میرے دل میں کہیں شبہ نہ پیدا ہو جائے اور کہیں میرا عقیدہ نہ بگڑ جائے، اس لیے میں سننا ہی نہیں چاہتا. جب حضرت امام ابن سیرین کا یہ عالم ہے تو ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ اس لیے میں سب سے پہلے سنی صحیح العقیدہ نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ بد مذہبوں کے جلسوں میں جانا،
بد مذہبوں کی تقریر سننا، بد مذہبوں کی کتابوں کا پڑھنا، بد مذہبوں کی گفتگو کا سننا، وہ اگرچہ یہ کہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کیا کرو، وہ اگرچہ کہے کہ نماز کی پابندی کیا کرو، وہ اگرچہ یہ کہے تمہیں کہ شرابوں سے بچا کرو، لیکن سنی صحیح العقیدہ مسلمان اگر نماز بھی سیکھے گا تو سنی صحیح العقیدہ عالم سے سیکھے گا۔ اس لیے بد مذہبوں کی گفتگو ہرگز نہ سنیں۔ اس بات کو آج کے اس دور میں اور زیادہ گرہ باندھ لینے کی ضرورت ہے۔ تو ایک حدیث شریف سنا دوں میں آپ کو، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولوں گا، حدیث پاک سنا دوں۔ آخری زمانے میں فتنے بہت ہوں گے، اس کے لیے اتنی حدیثیں ہیں کہ مشکات میں، مسلم شریف میں، بخاری شریف میں کتاب الفتن، باب الفتن، باقاعدہ ایک باب باندھ کر حدیثیں ذکر کر دی گئی ہیں، فتنوں کے بارے میں حدیث شریف ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث پاک یہ ہے فتنوں کے بارے میں کہ فتنے ہر طرف سے آئیں گے، اور فتنہ جب کسی کے دروازے سے آئے گا تو مسلمان دروازہ بند کر لے گا کہ میرے گھر میں فتنہ نہیں آنا چاہیے۔ حدیث شریف کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ پھر فتنہ کھڑکی سے آئے گا، دروازہ تو بند کر لیا، فتنہ کھڑکی سے آئے گا تو مسلمان اپنے گھر کی کھڑکی بند کر لے گا کہ میرے گھر میں فتنہ نہیں آنا چاہیے، تو فتنہ گھر کے سوراخوں سے آئے گا اور فتنہ اس کے گھر کو گھیر لے گا۔ اب بتائیے گھر کے سوراخوں سے کون سا فتنہ آئے گا؟ کھڑکی سے تو سمجھ میں آ رہی تھی بات کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بد مذہب چٹھی ڈال کر چلا جائے یا کوئی بد مذہب کھڑکی سے جھانکے، فتنہ کوئی بد مذہب دروازے سے آئے، لیکن یہ سوراخوں سے آنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ سوراخوں سے فتنے کا مطلب یہ ہے کہ چینلز کے کیبل آئیں گے، اور یہ گھر کے سوراخوں سے آپ کے موبائلز کے ٹاورز آئیں گے، اور یہ ٹاورز تمہیں آ کر موبائل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے گمراہ کریں گے، بددین کریں گے۔ مفتی کے نام سے کوئی آئے گا، دین سکھانے کے نام سے کوئی آئے گا، اور پھر اس کے بعد تمہیں گمراہ کرے گا۔ یاد رکھو دین ان چیزوں سے نہیں سیکھا جاتا، دین علماء اہل سنت سے اور معتبر علماء اہل سنت کی کتابوں سے سیکھا جائے گا، اور وہیں سے سچا دین معلوم ہوگا۔ اس لیے آئیے ہمارے وہ نوجوان اور ہمارے عوام میں سے وہ طبقہ کہ جو ان لوگوں کی گفتگو سن کر متاثر ہو چکے یا متاثر ہو رہے ہیں یا متاثر نہیں ہو رہے ہیں تو پریشان ضرور ہو رہے ہیں، اور میلاد کے تعلق سے بہت سے سوالات پیدا کیے جاتے ہیں۔ حضرت نے ابھی اسٹیج پر کچھ ان کے سوالات بیان فرمائے ہیں، وہی نہیں بلکہ بہت کچھ ہیں، تو میں بہت مختصر وقت میں انتہائی سنجیدگی کے عالم میں ذہن و فکر میں پیدا کیے جانے والے یہ الجھاؤ اور ان سوالات کے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ جوابات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ آج کی تقریر میں کوشش یہ کروں گا کہ بہت آسان الفاظ میں بیان کروں، کیونکہ شبہہ پیدا کرنا آسان ہے اور اس کا علمی جواب دینا بہت ٹف ہے، بہت مشکل ہے، اور مشکل بات کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا میں کہ الفاظ آسان سے آسان ہوں۔ میلاد کے متعلق آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ اگر غور و فکر کریں گے تو اسی میں آپ کو بہت سارے اعتراضات کا جواب سمجھ میں آ جائے گا، بہت سارے اعتراضات۔ احادیث کریمہ کی کتابوں میں بخاری شریف اور مسلم شریف کے بعد اکثر و بیشتر محدثین کے نزدیک ترمذی کا
نمبر آتا ہے. کسی نے ابن ماجہ کہا اور کسی نے ترمذی کہا. یہ حدیث پاک کی کتاب ہے. اس کتاب میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باب باندھا ہے. اس باب کا نام ہی ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے تعلق سے جو حدیثوں میں آیا ہے یہ وہ باب ہے. میلاد تو سرکار کی میلاد تو امام ترمذی نے منا لی, اور ترمذی کی عظمت کا اعتراف صرف دیوبندیوں کو نہیں ہے بلکہ ترمذی کی عظمت کا اعتراف غیر مقلدوں کو بھی ہے. اور غیر مقلدوں کے وہ مسائل کہ جن پر خاص ان کا عمل ہے, دوسروں کا نہیں ہے, ان میں سے 6 مسئلے ایسے ہیں کہ جن کا ثبوت وہ صرف ترمذی سے لاتے ہیں, نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے, وہ ترمذی ہی سے لاتے ہیں. تو ترمذی وہ ہے کہ جس میں 6 مسائل وہ میرے علم کے مطابق کہ جن کا ثبوت غیر مقلد ترمذی سے لاتے ہیں, ان کو بخاری میں نہیں ملتا ثبوت, مسلم میں نہیں ملتا ثبوت, اور وہ ترمذی کی حدیث لا کر ہی اپنی بات کو منواتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ترمذی سے ثبوت منواتے ہیں تو پھر میلاد کو ترمذی میں ذکر کیا گیا ہے تو میلاد کو بھی تسلیم کر لیں. باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور میلاد صرف ترمذی میں نہیں, طبرانی معجم کبیر یہ حدیث پاک کی کتاب ہے, اور طبرانی کی احادیث کریمہ کی بھی چھان پھٹک ہوئی. متعدد محدثین کرام نے اس کی احادیث پر جرح بھی کی ہے, لیکن جس حدیث پاک کو امام مسلم کے قواعد کے مطابق صحیح حدیث قرار دیا گیا ہے وہ حدیث پاک حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, صحابی رسول سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ ذکر کر رہے تھے, کچھ باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس کی طرف تشریف لے آئے. سرکار آ گئے, اور جب سرکار آ گئے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اجلسکم, تمہیں یہاں پر کس نے بٹھایا؟ اجلسکم یہ جلسہ کس نے کروایا؟ جلسہ ہی تھا وہ. اکیلے تنہا 2-4 لوگ بات نہیں کر رہے تھے کہ ہم جمع کا صیغہ ہے اور ہم کئی لوگ تھے اور ایک مجمع تھا اور اس مجمع میں ذکر ہو رہا تھا. تو سرکار تشریف لائے, ما اجلسکم تمہیں اس جلسہ کرنے پر مجبور کس نے کیا؟ ایک ترجمہ تو یہ کس نے تمہیں یہاں بٹھایا, یا تم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو, یہ سارے اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں. یہ جلسہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا سرکار کو؟ ذرا ان کا جواب سنیں کہ نذکروا نعمت اللہ علینا, ہم یہاں پر اللہ کی ہم پر جو نعمت ہے اس کا ذکر کر رہے تھے. اور کیا ذکر کرتے؟ نذکروا ان من اللہ علینا بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ نے آپ کو ہماری طرف بھیج کر بہت زیادہ احسان کر دیا ہے. یعنی آپ کو بھیجا, آپ کی میلاد ہوئی, آپ تشریف لائے, آپ کی ولادت ہوئی, تو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. اور ایک بات یہاں پر جب یہ حدیث شریف ہم پیش کرتے ہیں تو ایک غیر مقلد اس کا جواب دے رہا تھا کہ بھئی من اللہ, اس میں من اللہ ہے حدیث شریف میں, تو اس میں میلاد کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے ہم پر آپ کی وجہ سے احسان کیا, بکا آپ کی شخصیت کی وجہ سے احسان کیا. تو سن لیجئے اس حدیث شریف کی شرح میں محدثین کرام نے فرمایا کہ من اللہ بکا علیہم سے
صحابہ کا اشارہ تھا اس بات کی طرف لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے کہ مومنین ہی میں رسول کو بھیج دیا ہے، اللہ نے رسول کو بھیج دیا۔ اور بعثا بھیجا، یہ جو بھیجا کا لفظ ہم بول رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں قرآن شریف میں بعثا ہے، اللہ نے احسان فرمایا کہ بھیجا، یہاں پر یہ نہیں آیا کہ اللہ نے احسان کیا کہ رسول اللہ کو پیدا کر دیا، بھیجا آیا ہے، تو بھیجنے سے بھیجنے سے اللہ کا احسان ہو رہا ہے۔ تو پہلا ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ سن لے، جب کوئی دنیا میں آتا ہے تب بھیجا جاتا ہے، جب تک آئے نا تو بھیجا نہ جائے۔ تو بھیجنا یہ فرع ہے، پیدا ہونا اصل ہے۔ جب فرع سے اللہ نے احسان کیا تو پھر اصل سے احسان کیوں نہیں ہوگا؟ وہ فرع ہے، جب فرع سے احسان ہوگا تو پیدائش سے احسان کیوں نہیں ہوگا؟ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے، بھئی ابھی علماء بھی آئیں گے بار بار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی نثار مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ اسی طبرانی معجم الکبیر میں ایک اور حدیث پاک ہے جو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں نے ذکرانی میلادہما، ان دونوں نے اپنی میلاد کا ذکر میرے سامنے کیا ہے۔ کس نے کیا؟ خود سرکار نے۔ اور کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ اور کس کے سامنے کیا؟ سیدتنا عائشہ صدیقہ کے سامنے کیا۔ اور طبرانی معجم الکبیر کی اس حدیث پاک کی محدثین کرام نے جب جرح کی ہے تو اس حدیث شریف کو حدیث حسن کے درجے میں رکھا۔ ضعیف ہونا، موضوع ہونا تو بہت دور کی بات ہے، یہ حدیث حسن ہے جو صحت کے درجے کے بالکل قریب ہے۔ سرکار کی میلاد کے تعلق سے ہمارے بزرگوں سے بھی بڑی روایتیں ہیں، لیکن میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے جو شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان شبہات کو ذہن سے مکمل طور پر نکال دیا جائے۔ پہلی بات تو بد مذہب کی تقریر سننا ہی ہمارے آپ کے لیے حرام ہے، اور عالم دین بھی وہ کہ جو یہ اعتماد رکھتا ہو کہ میں اس کی بد مذہبی کو ظاہر کر سکوں گا، کتابوں سے نکال سکوں گا، اس کا جواب دے سکوں گا، صرف اس کے لیے جائز ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو
اور اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھو. کتنی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ اتنے سال گزرے اور فلاں نے میلاد نہیں کی، اتنے سال گزرے اور انہوں نے میلاد نہیں کی، اتنے سال گزرے اور انہوں نے میلاد نہیں کی. یہ چند جملے وہ ہیں کہ جو شیطانی وسوسوں کی طرح بالکل فوراً ایک جھٹکے میں ذہن و فکر میں بیٹھنے لگتے ہیں، اور بہت سے لوگ انہی جملوں کو سن کر سنی صحیح عقیدہ گھرانے سے ہونے کے باوجود میلاد کے تعلق سے شبہ کرنے لگتے ہیں. آئیے اس سلسلے میں حضرت امام محمد ابن غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ شافعی ہیں اور عقائد میں اشعری ہیں، اور ابن تیمیہ شوافے سے اور اشعریوں سے انتہائی بغض رکھتا تھا. اس کے باوجود ابن تیمیہ نے حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جتنی تعریف کی ہے، اپنے بڑوں میں سے کسی کی اتنی تعریف نہیں کی ہے اس نے. وہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. ان کی سب سے مشہور کتاب احیاء علوم الدین، یہ کتاب پڑھیے اور اس میں دیکھیے وہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں. پہلے تو لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا مستحب ہے. رسول اللہ کی میلاد کی خوشی کا اظہار کرنا، اب اظہار کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے، خوشی کے اظہار کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. جب تک کہ شریعت مطہرہ نے کسی طریقے سے منع نہ کیا ہو، تب تک کہ ہر وہ طریقہ جس سے خوشی کا اظہار انسان کر سکتا ہو، ہر طریقے سے رسول اللہ کی میلاد کی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں. یستحب، وہ مستحب ہے، یستحب، اور اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے. یہ سارے کے سارے اس کے ترجمے کیے جا سکتے ہیں کہ میلاد کی خوشی کا اظہار کرنا یہ مستحب ہے. ایک جگہ میں نے حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جب یہ مسئلہ پیش کیا تو تقریر کے بعد میں ایک دیوبندی مسافے کے وقت میں آ گیا تھا، اور وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ بھئی میں سب کے سامنے سوال کروں گا. لوگ کہہ رہے تھے بھئی کمرے میں آ جاؤ، نہیں بولے میں سب کے سامنے کروں گا. اور وہ یہ کہہ رہا بھئی امام غزالی تو شافعی تھے، مستحب ہونا، ناجائز ہونا، حرام ہونا یہ تو ہم حنفی ہیں، تو امام شافعی کی بات ہم کیوں مانیں گے؟ جو شافعی ہوں گے وہ میلاد کو مستحب سمجھیں اور وہ مستحب سمجھ کر وہ کرتے رہیں، لیکن ہم تو حنفی ہیں. تو اللہ کا ایسا فضل و کرم ہوا کہ رب تعالیٰ نے احسان فرمایا اور بروقت ذہن میں حوالہ آیا کہ حضرت امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کون ہے کہ ان کی کتاب رد المحتار ہر دیوبندی دارالافتاء میں ہے، اور بغیر رد المحتار کے حنفی آج کے زمانے میں کوئی مسئلہ بتا نہیں سکتا. جو بھی اپنی کتابوں سے حوالہ دیں گے، فقہ کی کتابوں سے حوالہ دیں گے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ 80% سے زیادہ فتاوی میں رد المحتار حضرت امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کا حوالہ ضرور ہوگا. اسی کتاب میں شامی ہی شریف میں حضرت ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا مستحب ہے. جو نبی پاک کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرتا ہے وہ اپنے نبی پاک کی محبت کا اظہار کرتا ہے. یہ حضرت ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کتاب احیاء علوم الدین میں، اور اسی طرح کا ایک واقعہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بھی مشہور ہے، اسی سے ملتا جلتا ہے. لیکن حضرت امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں فرمایا حضرت
عبداللہ باوردی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ بول رہے ہیں اور جن کا نام احترام سے لے رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر 12 ربیع الاول کی شب کو، رسول اللہ کی ولادت کے موقع پر 12 ربیع الاول کی شب کو محدث تھے، اپنے گھر کے ہال میں بہت زیادہ شمعیں جلایا کرتے تھے، بہت شمعیں جلایا کرتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد نے جو بڑے قابل تھے، انہوں نے عرض کی کہ حضرت اس ہال میں تو 2 یا 4 شمعوں سے روشنی ہو جاتی ہے اور آپ ہمیشہ یہاں 2 یا 4 شمعیں جلاتے ہیں، لیکن جب 2 یا 4 شمعوں سے روشنی ہو جاتی ہے تو یہ اتنی زیادہ شمعیں جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل یہی بات کہی جاتی ہے اور بار بار یہ کہا جاتا ہے، کمکمے لگا دیتے ہیں، لائٹنگ کر دیتے ہیں، راستوں کو سجا دیتے ہیں اور اس میں پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، یہ پیسہ ایسا کر دو، یہ پیسہ ویسا کر دو، یہ پیسہ وہاں خرچ کر دو، یہ پیسہ، وہ اپنی طرف سے اسکیم بتاتے ہیں، لیکن ان کو کیا معلوم کہ جو پیسہ ملا ہے وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے، اور نبی کے نام پر اگر کسی ایمان والے کا پیسہ خرچ ہوگا تو یقین جانو کوئی کام نہیں رکے گا۔ اگر تم نبی کے نام پر پیسہ خرچ کرو گے تو اللہ اتنا دے گا کہ غریبوں کی شادیاں بھی کراؤ گے، غریب لڑکوں کو پڑھاؤ گے بھی، اللہ تعالیٰ اتنا دے گا۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء علوم الدین میں ایک بڑا باب باندھا ہے، چیپٹر ہے۔ چیپٹر کیا ہے؟ وہ چیپٹر کا عنوان ہے لا خیر فی الاسراف۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اسراف میں کوئی بھلائی نہیں ہے، فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور بے شک یہ بات صحیح ہے کہ فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں، مسلمان فضول خرچ نہیں ہوتا، اور سنی صحیح العقیدہ مسلمان آپ یاد رکھیے کہ فضول خرچی بہت بری چیز ہے۔ کیا چیز فضول کے اس میں آئے گی اور کیا فضول میں، کون سی چیزیں فضول میں نہیں ہیں، اس کی ایک پوری لائن ہے۔ انشاءاللہ العزیز ربیع الاول کے علاوہ کبھی کوئی اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہوا تو پورا جلسہ فضول خرچی کی لائن میں کس کس کو گنا جائے گا اور کس کس چیز کو نہیں، اسی پر انشاءاللہ تقریر ہوگی، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر۔ حضرت امام غزالی نے بڑا باب باندھا اور کئی صفحات میں اس کا ذکر کیا۔ اس میں یہ کہا انہوں نے کہ لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں۔ یہ ذکر کرتے چلے آئے کہ فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس لیے فضول خرچ مت بنو، اسی کو کرتے 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 چلے آئے تو آخری میں آ کر وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ ولا اسراف فی الخیر، فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، لیکن بھلائی کے کاموں میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے۔ بھلائی کے کاموں میں جو بھی خرچ ہوگا وہ فضول خرچی میں شمار نہیں کیا جائے گا، جو بھلائی کے کاموں میں۔ تو اب جب بھلائی کے کاموں میں جو خرچ ہوگا وہ فضول خرچی میں شمار نہیں کیا جائے گا، اگر ایک شخص ایسا ہے کہ وہ غریبوں کی اتنی شادی کراتا ہے کہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ سال بھر میں 5-7 لاکھ روپے غریبوں کی شادی کرنے میں خرچ کر دیتا ہے، 5-7 لاکھ روپے غریب لڑکوں کو پڑھانے میں خرچ کر دیتا ہے، تو یہ تو بہت خرچ کر رہا ہے، یہ تو فضول خرچ ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بھلائی کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، اس لیے اس میں زیادہ بھی خرچ کرے تو فضول خرچی نہیں ہے۔ جب حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ چیپٹر باندھا، انہوں نے یہ باب باندھا کہ فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں، تو اب وہ فرماتے ہیں کہ نیک کاموں میں کوئی فضول خرچی نہیں، تو وہ بہت سی مثال پیش کر سکتے تھے کہ غریب کی مدد کرنے میں یہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ تم مسافروں کی مدد کرو، کوئی بری بات نہیں ہے، یتیموں کی مدد کرو زیادہ سے زیادہ، لیکن حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نیکی کے کاموں میں
کوئی فضول خرچی نہیں ہے. اس کی مثال دینے کے لیے حضرت عبداللہ باوردی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مثال پیش کی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی پاک کی ولادت کے موقع پر شب ولادت کو اپنے حجرے میں, اپنے گھر کے ہال میں, جہاں وہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے, بہت زیادہ شمعیں جلاتے تھے. ان کا ایک شاگرد آیا اور شاگرد نے آ کر ان سے عرض کی کہ حضور آپ 2 شمعیں جلائیں تو اجالا ہو جائے گا, اتنی زیادہ شمعیں جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے شاگرد سے نرمی کے ساتھ کہا کہ شمعیں جل رہی ہیں, اچھا جائیے جتنی شمعوں سے اجالا ہو سکے ان کو چھوڑ دیجئے اور ساری شمعوں کو بجھا دیجئے. شاگرد گئے, استاذ کی اجازت مل گئی اور سنجیدگی کے ساتھ اجازت دے دی انہوں نے کہ جن 2 شمعوں سے 4 شمعوں سے اجالا ہو سکتا ہے اور اتنا کافی ہے ان کو چھوڑ دیجئے اور باقی سارے ساری شمعوں کو بجھا دیجئے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ شاگرد نکلے کہ وہ شمع کو بجھائیں, تو جتنی شمعوں کو وہ بجھانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ یہ نہیں بجھ رہی ہے تو لاؤ اس کو بجھا دوں, یہ نہیں بجھ رہی ہے تو لاؤ اس کو بجھا دوں. شمعوں کو بجھانے کے کئی طریقے اس دور میں ہوا کرتے تھے. کبھی شمع کے اوپر چادر ڈال کر بجھاتے تھے, کبھی شمع کے اوپر بڑا پنکھا جھل کر بجھاتے تھے. انہوں نے ہر طریقہ اپنایا لیکن حال کی کسی شمع کو نہیں بجھا سکے. تو استاذ نے شاگرد کو کہا کہ تو بجھانا چاہتا ہے, اللہ جلانا چاہتا ہے, اللہ نور دینا چاہتا ہے, تو ظلمت پہ چاہتا ہے. ابھی اور ماشاءاللہ مقررین ہیں, میں پہلے ہی سے سوچا میں نے کہ مختصر ہی کروں گا تو اپنی تقریر کو سمیٹ لیتا ہوں. ایسے بزرگوں کی بہت مثالیں ہیں. سمیٹ کر ایک بات یہاں پر آتا ہوں. میں نے بہت جگہوں پر دیکھا اور غیر مقلدوں کی, جو اپنے آپ کو اہل حدیث سلفی کہتے ہیں, ان لوگوں کی بنیادی کتابوں کو بھی پڑھا کہ میلاد کے تعلق سے ان کی کیا دلیلیں ہیں. یقین جانیے کہ انہوں نے صفحہ کے صفحے کالے کر دیے, لیکن ابن تیمیہ بس ایک بات پر ٹکا ہوا ہے, اس کے علاوہ دوسری کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے. بس ایک بات پر ٹکا ہے, اس کے علاوہ کوئی دلیل ابن تیمیہ کے پاس نہیں. اور اسی دلیل کو آج کا چھوٹا بڑا ہر غیر مقلد اپنے اپنے انداز میں بیان کرتا ہے. ایک غیر مقلد مقرر نے بیان کیا تو اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ بھئی ہم میلاد مناتے ہیں, رسول اللہ نے میلاد نہیں منائی, ابوبکر صدیق نے میلاد نہیں منائی, حضرت عمر فاروق نے جلوس نہیں نکالا, حضرت عثمان غنی نے جلوس نہیں نکالا, حضرت علی نے, امام حسن نے, امام حسین نے, فلاں نے فلاں نے فلاں نے, انہوں نے جلوس نہیں نکالا. انہوں نے تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم اس کو کیوں کریں گے. ساری کی ساری دلیلیں اسی پر ٹکی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی دلیل ان کے پاس میں نہیں ہے. میں نے دیکھ لیا پوری دلیلیں. کیف نفعل ما لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی ابن تیمیہ کی آخری اور سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم اس کام کو کیوں کریں جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اور یہی سب سے بڑی غلطی کی بنیاد ہے, اور یہی سب سے بڑا وہ قانون ہے کہ جس قانون کی وجہ سے ابن تیمیہ نے امت کو گمراہ کیا. اور ہم ببانگ دوہل کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ ضال و مضل اور گمراہ ہے. سرکار اعلیٰ حضرت علی البرکت نے فتاوی رضویہ شریف میں ابن تیمیہ کو ضال مضل لکھا ہے. یہی اس کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے, اور اسی دلیل کو الگ الگ انداز میں بیان کریں گے. تو اب اس تعلق سے یہ دلیل کیسی ہے, اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے, اس کے بہت جوابات الحمدللہ ہمارے علماء دیتے آئے ہیں. انتہائی اختصار کے ساتھ 2-4 باتیں میں یہ چاہتا ہوں کہ تحقیقی طور پر بات اس کا جواب دے دوں. الزامی جوابات تو بہت ہوتے ہیں, جس کو رسول اللہ نے کیا وہ تم کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو, وہ کیوں کر رہے ہو, وہ کیوں کر رہے ہو, یہ بھی تو نہیں کیا, یہ کیوں کر رہے ہو, یہ بھی تو نہیں کیا, یہ بھی تو نہیں کیا, یہ بھی تو نہیں کیا. یہ سب الزامی جواب ہیں, لیکن اس کا تحقیقی جواب
اس کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ ائمہ اسلام صرف حنفی نہیں بلکہ چاروں مسلک کے ائمہ اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ نبی پاک کا کسی کام کو کرنا اس کے جائز ہونے کی دلیل ضرور ہے، لیکن کسی کام کو نہ کرنا یہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی کام کو نہ کرنا وہ عدم الفعل لیس بدلیل عدم الجواز، کام کو نہ کرنا یہ عدم جواز کی یا ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اب چاروں ائمہ نے یہ قانون بنایا کہاں سے؟ یہ تو حدیث سے ہی بنائیں گے۔ تو آئیے ان کی بنیاد کیا ہے، یہ حدیث پاک یاد رکھیے گا جو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کی بنیاد آئیے، ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک لکھوا لیتے تھے، نازل ہوتا تو لکھوا لیتے، اور اکثر و بیشتر اوقات میں ایسا ہوتا تھا کہ 8 لوگ اس آیت کو لکھتے تھے، کبھی 7، کبھی 6، کبھی 5، کبھی 3، کبھی کوئی ایک صحابی رسول لکھتے، لیکن وہ جب لکھتے تو لے جا کر اور دوسروں کو دے دیتے کہ یہ سرکار نے لکھوائی ہے قرآن شریف کی آیت اور اس کو فلاں صورت میں رکھنا ہے۔ کہیں چمڑے کے ٹکڑوں پر، کہیں اور کسی چیزوں پر وہ لکھی جاتی۔ قرآن شریف کی آیتیں یہ تو زبانی طور پر بتا دی گئی تھی کہ یہ کس سورت کی آیت ہے، یہ کس سورت کی آیت ہے، یہ کس سورت کی آیت ہے، یہ متعین کر دیا گیا تھا، لیکن پورا قرآن شریف ترتیب وار کسی ایک جگہ جمع نہیں کیا تھا، اور سرکار نے پردہ فرما لیا۔ صحابہ کو قرآن شریف یاد تھا، حفظ کیے ہوئے تھے، یہ معلوم تھا کہ پہلے کون سی سورت ہے، دوسرے نمبر پر کون سی سورت ہے، تیسرے نمبر پر کون سی سورت ہے، سب صحابہ کو یاد تھا، لیکن قرآن شریف تحریر کی شکل میں ایک جگہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، اور سرکار نے پردہ فرما لیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کا خلافت کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جنگ میں صحابہ بہت شہید ہو گئے ہیں اور حفاظ اب کم بچے ہیں، اور یہ جو بچے ہیں ان کو تو بہت اچھی طرح یاد ہے، ان کے بعد جو آنے والے ہیں وہ یاد رکھنے میں اتنے مضبوط نہ ہوں، اس کے بعد جو آئیں گے وہ یاد رکھنے میں اتنے مضبوط نہیں ہوں گے، ان کے بعد جو آئیں گے وہ یاد رکھنے میں اتنے مضبوط نہیں ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے انہوں نے کہا، کیا کہا کہ حضرت آپ حکم دیجئے کہ قرآن شریف کو یکجا ایک جگہ لکھ لیا جائے، ساری آیتوں کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، جیسے آج 2 دفتیوں کے درمیان قرآن شریف چھپا ہوا آپ کے ہمارے گھروں میں موجود ہے، یہ سب پورا ایک ہی جگہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سورت یہ دوسرے کاغذ میں، وہ سورت اس کاغذ میں، وہ الگ، ایسا نہیں ہے، الگ الگ اجزاء میں پھیلا ہوا نہیں، ایک جگہ متعین کر دیجئے اور سب کو بلا کر اس کو جمع کروا دیجئے۔ تو سب سے پہلے ابوبکر صدیق نے سن کر کیا کہا، کیف افعل ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر ہم اس کام کو کیسے کریں جس کام کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق خاموش ہو گئے۔ جس کام کو رسول اللہ نے نہیں کیا تھا اس کو ہم کیوں کریں؟ اس سوال کا جواب آج نہیں 1400 برس پہلے ہو چکا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے قیامت تک آنے والے ہر اعتراض کا جواب 1400 برس پہلے ہی عطا کر دیا ہے۔ آج یہی کہا جاتا ہے نا کہ جس کو رسول اللہ نے نہیں کیا وہ ہم کیوں کریں؟ وہی بات حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو کہی، اور صحابہ کے درمیان جو حالات آئے نا وہ اسی لیے آئے کہ قیامت تک امت کو راستہ مل جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا، اے عمر جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم اس کو کیوں کریں؟ تو حضرت عمر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، فلم یزل یراجعنی عمر حتی شرح اللہ صدری، حضرت عمر میرے پاس بار بار آتے رہے
اور بار بار کہتے رہے کہ قرآن شریف کو جمع کر دیجئے، قرآن شریف کو جمع کر دیجئے، یہاں تک کہ میں ہمیشہ ان کو جواب دیتا رہا کہ جس کام کو رسول اللہ نے نہیں کیا ہم اس کو کیوں کریں۔ ایک بار اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے خوب سوچا اور غور و فکر کیا تو اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ دلیل تو آپ دے رہے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ واللہ انہو لخیر، یہ کام اگرچہ رسول اللہ نے نہیں کیا ہے لیکن یہ ضرور اللہ کی قسم نیکی کا کام ہے، بھلائی ہی کا کام ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ تو میں بھی یہی سوچنے لگا کہ اگرچہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن یہ کام نیکی کا کام ہے، یہ کام اچھائی کا کام ہے، یہ کام بھلائی کا کام ہے۔ تو ہم دونوں عمر اور میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، یہ صحابی رسول، اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو خاص وقت نکال کر سرکار دو عالم کی مجلس میں احادیث کریمہ سننے آتے تھے، اور صحابہ کرام میں فقہا صحابہ میں جن کا شمار ہوتا تھا، صحابہ سے تابعین مسئلہ پوچھتے تھے، لیکن زید ابن ثابت وہ ہیں کہ جن سے صحابہ بھی مسئلہ پوچھتے تھے۔ حضرت زید ابن ثابت کے پاس آئے تو حضرت زید ابن ثابت نے حضرت ابوبکر صدیق کی بھی بات سنی کہ کیف نفعل ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کام ہم کیوں کریں۔ تو حضرت زید ابن ثابت نے جیسے یہ سنا تو فوراً حضرت زید ابن ثابت نے فرمایا انہو لخیر، اللہ کی قسم یہ تو بھلائی کا کام ہے، ہم ضرور کریں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حفاظ کو جمع کرنے کا حکم دے دیا، حفاظ جمع ہوئے، سارے الگ الگ جگہوں پر جو قرآن مجید تھے یادداشت کی بنیاد پر ان سب کو ایک جگہ جمع کیا گیا، اور دو دفتیوں کے درمیان حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہی وہ قرآن مجید آ چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ اول جامع قرآن ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جو 7 لغتوں میں قرآن تھا اس کو ایک لغت میں جمع فرمایا ہے، لیکن اصل جامع قرآن تو حضرت ابوبکر صدیق کی ذات طیبہ ہے۔ یہ قرآن شریف جمع ہوا اور یہاں سے قانون مل گیا۔ قانون کیا ملا فقہا کو؟ قانون یہ ملا کہ رسول اللہ کا نہ کرنا یہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ قانون فقہا کو ملا، اور یہ قانون ملا تو حدیث پاک کی بنیاد پر ملا۔ تو یہ کہنا کہ یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا ہے اس لیے حرام، یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا اس لیے ناجائز، یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا اس لیے یہ کام بدعت ہو گیا، یہ ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے، بلکہ فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے قیامت تک اسلام کی خدمت کا راستہ کھول رکھا ہے، اور نبی پاک رحمت عالم نے ایک قانون اور ایک طریقہ بتا دیا ہے۔ اس طریقے اور اس لائن پہ رہ کر کوئی کسی بھی ڈھنگ سے دین کی خدمت کرے گا تو وہ بھلائی ہی کا کام ہوگا، بھلائی کا ہی کام ہوگا۔ اب بھی اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ جلوس کا نکالنا کہاں ہے، اب بھی اگر کوئی کہے کہ جھنڈوں کا لگانا کہاں ہے، اب بھی اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ محفلیں قائم کرنا یہ سب کہاں پر ہے، تو یوں سمجھیے کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں سرکار کا بغض ضرور ہے، بغض سرکار ہی کی بنیاد پر وہ کہہ رہا ہے، ورنہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے مسلمان محبت کرتا ہے، اور ولادت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ایمان والوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس ولادت کا تذکرہ کرنا ایمان والوں کے لیے، ہم سب کے لیے یہ روح ایمان ہے، جان ایمان ہے۔ آقا کی آمد کا حق کہ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ نبی پاک
سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اور آمد کی خوشی میں اظہار سرور کے لیے جھنڈے لگاتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ. معلوم نہیں کیا بات ہے کہ ان کو میلاد کے جھنڈوں سے بڑی عجیب، ہاں بہت، کیا صرف میلاد ہی کے جھنڈوں سے چڑے. اور باقی اگر جھنڈوں کو دیکھیے تو خود جمعیت العلماء کا بھی جھنڈا بنا ہوا ہے اور وہ خود لگاتے ہیں. اور جہاں الیکشن کچھ آیا کہ جمعیت العلماء الیکشن کے لیے میدان میں کود جاتی ہے. اور سنی مسلمانوں، ایک بات میں بولنے جا رہا ہوں کہ جمعیت العلماء کے جو دو الگ الگ حصے ہیں، ابھی اعلان آیا تھا کہ وہ دونوں ایک ہو گئے ہیں. یہ دونوں کے دونوں RSS سے 60 گانٹھ کر چکے ہیں. جمعیت العلماء پہلے کانگریس کی کنیز تھی، کانگریس کی رکھیل تھی، اور جو کانگریس کہتی تھی وہ کرتی تھی. اور اب جمعیت العلماء اس ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کانگریس کی نہیں، RSS کی رکھیل ہے. اور جو RSS کے ہاتھ بک چکا ہو وہ مسلمانوں کا کبھی بھی خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے سیاسی موقع پر جمعیت العلماء کے معاملات میں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں اور سیاست پر کبھی بولتا نہیں ہوں، لیکن یہ جمعیت العلماء قوم کے نام سے آتی ہے اور قوم کے نام سے ووٹ مانگتی ہے. اور کیا بولتی ہے یہ جمعیت؟ دیکھو ہندو ایسا کر رہے ہیں، RSS ایسا کر رہی، گورنمنٹ ایسا کر رہی، مسلمان تو تباہ ہو جائیں گے، اس لیے ہم ایک ہو جائیں. یہ بولتے ہیں نا، وہ ایک ہو جائیں. سن لو سنی سویل عقیدہ مسلمانوں، بد مذہب کی فطرت میں غداری ہے. تم ان کے ساتھ ملنے، ان کے جلسوں میں جانے، سیاسی محاذ پر ان کے اتحاد کی بات کرو گے تو تم کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے. ہسٹری اٹھا کر دیکھو، چاہے وہابی ہوں چاہے شیعہ ہوں، ہمیشہ انہوں نے قوم مسلم کے ساتھ بڑی غداری کی ہے. کیا سنا نہیں تم نے کہ جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے دین ننگے دنیا ننگے وطن، یہ دونوں کے دونوں شیعہ تھے. اور ایک نے بنگال میں اور ایک نے ٹیپو سلطان کے ساتھ میں اتنی بڑی غداری کی تھی. اور نجد کے علاقے میں اہل سنت والجماعت کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ ملنے والا یہی وہابی اور نجدی ہے. اور بھارت میں کانگریس پارٹی کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے لیے غلط قانون بنوانے والی اس پارٹی کا نام جمعیت العلماء پارٹی ہے. یہ مسلمانوں کی غدار پارٹی ہے. اس لیے سنی سیل عقیدہ مسلمانوں، ہمیشہ اس پارٹی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم سنی اکیلے کیا کریں گے، سن لو، میں یہ بات یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ غدار کروڑ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور وفادار اگر تنہا رہے تو ایک رسول اللہ کا وفادار کروڑوں غداروں پر بھاری ہوا کرتا ہے، کروڑوں غداروں پر بھاری ہوتا ہے. اس لیے تم یہ نہ سمجھو کہ ان کے ساتھ ملیں گے تو چند سنی کیا کر لیں گے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کی مدد آئے گی تو عاشقان رسول پر آئے گی. غدار رسول کے لیے اللہ کی مدد نہیں ہے. اگر تم ان کے ساتھ گئے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. اس لیے سنی سویل عقیدہ مسلمانوں، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو. اور کسی بھی معاملے میں ہمارا اتحاد ہرگز نہیں. مولا کریم اپنے حبیب پاک کے صدقے طفیل سنی اہل سنت والجماعت کو اپنے عقیدے مضبوط رکھ کر اپنی نسلوں تک صحیح عقیدوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. جھنڈے جھنڈیاں بہت بری لگتی ہیں اور میلاد کی جھنڈیاں ان کو بری لگتی ہیں. لیکن معلوم ہے آپ کو کہ ابھی RSS کی طرف سے اور BJP کی حکومت کی طرف سے ہر ادارے پر سختی کی جا رہی تھی. گورنمنٹ کے ادارے تو ہے ہی کہ جھنڈا لگاؤ، بھارت کا جھنڈا لگاؤ، جھنڈا لگاؤ. اور 15 اگست کے لیے جھنڈوں کے لیے کروڑوں روپے گورنمنٹ نے خرچ کر دی. اس کے پیچھے ان کی کیا چال ہے معلوم آپ کو؟ یہاں تک کہ دیوبندیوں کی کچھ مسجدوں کے اوپر بھی جھنڈے لگے
بہت خبریں آئیں. اس کے پیچھے RSS کی چال یہ ہے کہ ابھی تو کانگریس کا ابھی تو بھارت کا جھنڈا ترنگا لگانے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کچھ دنوں کے بعد میں یہ ترنگا بدلنے والے ہیں اور ترنگے کی جگہ بھگوا آئے گا. ترنگے کے بہانے مسجدوں پر مدرسوں پر جھنڈے لگوا رہے ہیں، اور ایک دور جب یہ بھارت کا جھنڈا ترنگا نہیں بھگوا بنے گا تو جس کو ترنگے لگانے کی 10 سال تک عادت پڑ گئی ہے وہ بھارت کا جھنڈا بھگوا جھنڈا بھی لگانے میں کیا برائی سمجھے گا. اس لیے یہ ماحول قائم کیا جا رہا ہے. میلاد النبی کے جھنڈوں پر اعتراض کرنے والے دیکھیں کہ دارالعلوم کا پورا اسٹاف موجود ہے، وہاں حدیث پڑھانے والے بھی موجود ہیں، وہاں فقہ پڑھانے والے بھی موجود ہیں، دارالافتاء کے مفتی بھی موجود ہیں، دارالعلوم کے سربراہ بھی موجود ہیں، اور سب نے مل کر 15 اگست کو دارالعلوم کے مین گیٹ پر بڑا ایک جھنڈا لگایا. عید میلاد کی جھنڈیوں پر اعتراض ہو رہا ہے لیکن خود اپنے مدرسے پہ جھنڈا لگا رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا کہ سرکار کی ولادت کے جھنڈے برے لگتے ہیں. اور اسی شہر میں ایک خنزیر نے خضر اس نے تقریر میں کیا کہا تھا، ادھر جھنڈا لگایا ہے نیچے زنا ہو رہا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. جھنڈے کی توہین کرنے والے، ہم نے اسی وقت اس کا جواب بہت اچھی طرح دے دیا تھا اور ہو گیا تھا الحمدللہ. انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو اس کا جواب دیں گے. اس لیے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، اپنے نبی کی ولادت کی خوشی میں خوشیوں کا اظہار کرو. کوئی جھنڈے لگا کر، کوئی قمقمے لگا کر، کوئی کثرت سے درود پڑھو، کوئی غریبوں کی مدد کر کے، سردیوں میں کمبل بانٹ کر، مریضوں کو دوائیں بانٹ کر، اور جو غریب ہیں ان کو کپڑے بانٹ کر، نیکی، خیرات، صدقے، کثرت درود اور کثرت سے نمازوں کی پابندی کریں. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عید میلاد النبی کے دن ہر نیک کام میں بہت زیادہ سبقت کرتے تھے. تو سارے نیک کاموں کی طرف تو میں توجہ نہیں لے جانا چاہتا، لیکن ایک وعدہ یہاں کیجئے کہ عید میلاد النبی کے دن الحمدللہ سنی مسلمان نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن پورے دن کی 5 وقتہ نماز مسجد میں آ کر باجماعت انشاءاللہ ہم ادا کریں گے. سرکار کی ولادت کی خوشی میں ہم ایسے جماعت کا اہتمام کریں گے کہ عید میلاد النبی کے دن 9 تاریخ کو جلوس کے دن ہم سب مسجد میں آ کر باجماعت عشاء کی نماز باجماعت 5 وقتہ نماز مسجد میں آ کر ہم ادا کریں گے. آخری میں ایک بات سن لیں، مسلک اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کی تعلیم. بہت لوگ وظیفے پوچھتے ہیں ہم سے کہ حضرت یہ ہو گیا وظیفہ دیجئے، حضرت وہ ہو گیا وظیفہ دیجئے، عورتوں کے لیے وظیفہ، بچوں کے لیے وظیفہ، کوئی تعویذ مانگتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں. تو آئیے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کا تیار کیا ہوا شجرہ رضویہ، جو حضور اسجد میاں سے بیعت ہیں ان کو بھی وہی شجرہ ملے گا، جو تاج الشریعہ سے مرید ہیں ان کو بھی وہی شجرہ ملے گا، اور حضور سلمان میاں تشریف لانے والے ہیں، جو ان سے بیعت ہیں اور جو بیعت ہوں گے ان کو بھی وہی شجرہ ملے گا. جس شجرے کو سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا نے ترتیب دیا ہے، اس شجرے میں سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک بہت بڑا وظیفوں کا وظیفہ بتاتے ہیں. ہاں، اور صوفی افتخار علیہ رحمہ ابھی کچھ روز پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. حضرت صوفی افتخار صاحب فرماتے تھے، جب سمجھاتے تھے تو وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ شاہ کنجی ہے، جس کو انگلش میں ماسٹر کی کہا جاتا ہے. وہ کہتے تھے یہ شاہ کنجی ہے. شاہ کنجی کا کیا مطلب؟ کہ جس سے ہر تالا کھل جائے. ماسٹر کی کا کیا مطلب؟ کہ جس سے سب تالے کھل جائیں، سب مشکلوں کے تالے جس سے کھل جائیں، وہ یہ کنجی ہے. ایسی کنجی اعلیٰ حضرت نے دے دی. یہ شاہ کنجی، یہ ماسٹر کی ہم کو اعلیٰ حضرت نے عطا فرما دی ہے. امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز مردوں کے لیے مسجد میں جا کر باجماعت نماز کے آداب کے ساتھ ادا کرنے سے بڑھ کر کوئی وظیفہ، کوئی ورد ہے ہی نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ شاہ کنجی ہے.
یہ ماسٹر کی ہے تو سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں اس کو اچھی طرح باندھ لیجئے. ایک حدیث پاک جو جماعت کی نماز میں شریک سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھے, بد عقیدہ کے پیچھے نماز ہوگی ہی نہیں, الٹے گنہگار ہوں گے. جس نے معلوم ہے کہ یہ دیوبندی امام ہے اور جان کر اس کے پیچھے نماز پڑھی, اگرچہ وہ جمعے کی ہو, اگرچہ وہ 5 وقتہ ہو, وہ مسلمان نہیں ہے. دینی رہنما سمجھ کر ایک مرتد کے پیچھے نماز پڑھنے والا خود کافر ہو جاتا ہے, اور نماز دینی رہنما ہی کے پیچھے پڑھی جاتی ہے. امام کوئی دینی رہنما ہوتا ہے, وہ کوئی دنیاوی رہنما نہیں ہوتا. اس لیے سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے 5 وقتہ نماز ادا کریں اور حدیث پاک سن کر جائیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان ایمان والا جماعت سے نماز میں شریک ہونے کے لیے آتا ہے, یہ شریک ہو رہا ہے اور آیا, تو جیسے ہی وہ شریک ہونے کے لیے آیا, اس کے دل میں جو تمنا ہوتی ہے جماعت سے منتشر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی تمنا پوری کر دیتا ہے. تو اس لیے سنی صحیح العقیدہ نوجوانوں 5 وقتہ نماز سنی امام کے پیچھے, صحیح العقیدہ امام کے پیچھے با جماعت ادا کریں. مولا کریم ہمیں اور آپ کو مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.